حسن اخلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آداب اور اخلاق کے حوالے سے ہے، اور آج کے ہم اس سیشن میں انشاءاللہ 5 چیزوں کو کور کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہمارا حسن الخلق یعنی اچھے اخلاق، اس کی تعریف کریں گے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا میننگ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کا اسلام کے اندر اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم اس کا ایمان کے ساتھ جو تعلق ہے حسن الخلق کا یعنی اچھے اخلاق کا، اس کو واضح کریں گے۔ چوتھے نمبر پر اس کے کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے مظاہر کے بارے میں بات کریں گے۔ اور 5ویں اور آخری چیز انشاءاللہ جو آج کے سیشن میں کور کریں گے وہ ہے کہ اس کا افراد کے اوپر یا سوسائٹی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، یعنی اچھے اخلاق سے معاشرے پر کیا اچھا اثر نمودار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ کیا چیز ایسی تھی، اور یہ سوال ہے بڑا اہم کہ وہ کیا چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا اعلان کیا اور توحید کا اعلان کیا اور حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو سب لوگوں نے یا وہ لوگ جو سلیم الفطرت تھے انہوں نے خاص طور پہ اس کو فوراً قبول کیا۔ وہ کیا بنیاد تھی؟ حالانکہ آپ نے فوراً سب سے پہلے معجزے سے آغاز نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال ایک ایسے اخلاق اور ایسے کردار کا نمونہ پیش کیا تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا یا لوگوں سے یہ تقاضا کیا کہ اب وہ اپنے تمام عقائد باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو قبول کریں، تو ان سب نے فوراً بلا تأمل اس کو قبول کیا۔ تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آپ کہیں لوگوں سے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی گزاری ہے، تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تم وہ لوگ ہو جو اس بات کی تصدیق کر چکے ہو کہ میں کتنا، یعنی میری سچائی پر میری سچائی کو تم ماننے والے ہو، میری امانت کو تم ماننے والے ہو۔ 40 سال تک میں نے ایسا نمونہ پیش کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی بات میں، یعنی اللہ کے حوالے سے جو بات ہے اس کے بارے میں جھوٹ بول سکوں؟ اور لوگوں نے ظاہر ہے لوگ اس کو ڈینائی نہیں کر سکے، اور اوائل میں جو لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے لیے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اور کوئی دلیل نہیں تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی نمودار ہوئے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے اسی لیے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف سے ایک بہت اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ آسان الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں میں اس کا۔ اب آتے ہیں، سب سے پہلے یہ تو تمہیدی بات تھی، ہم سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں گے۔ تو معنی کیا ہے حسن الخلق کا؟ اچھے آداب اور اچھے اخلاق کا معنی کیا ہے؟ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں حسن الخلق کی، تو یاد رکھیے گا اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، یعنی اچھے اخلاق اور اچھے مینرز 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کف الاذی عن الناس، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، یعنی آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو تکلیف نہ دیں، یہ پہلی چیز۔ وصفاء القلب من بغضهم، نہ صرف آپ کے اعضاء اس سے لوگ بچے ہوں، آپ کے دل میں بھی کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ ہو، آپ کا دل بھی لوگوں کے لیے صاف ہو۔ اور تیسری چیز وبذل المعروف لهم، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، اچھے کاموں میں سبقت لے کے جانا۔ یہ 3 بنیادی بڑے ایلیمنٹس ہیں کس کے؟ حسن الخلق کے، یعنی اچھے اخلاق کے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ایمان کا کیا تعلق ہے، یعنی حسن الخلق کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ تم میں سے، یعنی مسلمانوں یا مومنین میں سے جن لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ ہے وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے بہتر ہیں۔ ان ادر ورڈز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سب سے بہتر ہو، سب سے اچھے معیار کا ہو، اس میں پرفیکشن اور ایکسلنس ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اخلاق اور آداب اچھے ہوں۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک بندہ بظاہر بہت زیادہ متشرع ہے، بہت زیادہ دین کو فالو کرنے والا ہے، لیکن اس کے اخلاق اور آداب نہیں ہیں، تو ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں یا گمان ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کے ایمان میں کمی موجود ہے۔
اس حدیث کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایمان کے لوازم، یعنی ایمان کا لازمہ قرار دیا، یعنی ایمان جس بندے میں ہوگا ڈیفینیٹلی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اچھا اخلاق، اچھے آداب نہ ہوں، یعنی یہ دو چیزیں کبھی سیپریٹ نہیں ہیں، دے آر بوتھ لنکڈ ود ایچ ادر۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو بندہ اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے، کہ وہ اپنے مہمان کی یعنی اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی اچھی کرے۔ اور آخری چیز آپ نے فرمایا فلیقل خیرا او لیصمت، کہ وہ یا تو کوئی اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کا حسن الخلق کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اب آئیے تیسری اہم بات، اور وہ یہ ہے تیسرا اسپیکٹ اس آج کے سیشن کا، وہ یہ ہے کہ اسلام میں حسن الخلق کی منزلت کیا ہے۔ ویسے تو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، اس سے آلریڈی اس کا مقام اور مرتبہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ اس کو اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے بنیادی مقاصد میں اس کو شامل کر دیا۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے کیا گیا، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ تاکہ میں کیا کروں کہ جو ایکسلنٹ یا اچھے اخلاق ہیں ان کو میں پورا کر سکوں، ان کو میں پرفیکشن اور ایکسلنس کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکوں اور لوگ اس کو قبول کر سکیں، لوگوں کی اخلاقی اصلاح کے لیے۔ ندر ورڈ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، پیرافریز کر کے، کہ آسان الفاظ یعنی اچھے اخلاق کی یعنی لوگوں کی اصلاح کرنا اچھے اخلاق کے ذریعے، اس کے لیے مجھے بھیجا گیا، یہ میرے بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ انسان کے اعمال میں بھاری چیز ہوگی، جو وزن کرنے میں، یعنی جس کو اللہ سب سے زیادہ ویلیو دیں گے اوبیسلی توحید کے بعد، وہ سب سے کیا چیز اہم ہے، وہ ہے اچھے اخلاق۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داود کی حدیث سے آپ نے فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلق حسن، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مومن ہے اس کا جو بیگیج ہوگا، یعنی وہ جو اس کے اچھے اعمال ہوں گے، سب سے زیادہ ان میں وزن رکھنے والے کون سے ہوں گے؟ جب ان کو وزن کیا جائے گا، وہ اچھے اخلاق ہوگا اس شخص کا۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَحْشَ الْبَذِيءَ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ ناپسند ہے جو گندی گفتگو کرتا ہے، جو فحش یا بد کلامی کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ناپسند جانتے۔ تو چوتھی چیز ہم نے بات کی تھی کہ ہم سیشن میں کور کریں گے، وہ ہے کہ اس کے پریکٹیکل امپلیکیشنز، یعنی جب ہم اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر کیا اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن یا مظہر ہے، یعنی وہ اچھے اخلاق ہمارے کن اعمال کے اندر نظر آنے چاہیے۔ پہلی چیز کف الاذی، پہلی چیز اس کے اندر بنیادی طور پہ میں صرف 8 چیزیں لسٹ ڈاؤن کرتا ہوں۔ ویسے تو اخلاق پورا کا پورا دین ہے، یعنی اگر آپ پوچھیں، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے اچھی بات کر دینا یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دینا، کچھ ٹیبل مینرز آ جانا، یہ کافی نہیں ہے۔ اخلاق پورا کا پورا دین ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو اللہ کے رسول نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، پورا ایمان ہے۔ ایمان صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ پورا وے آف لیونگ ہے۔ تو آئیے میں آپ کو 8 چیزیں ذکر کر دیتا ہوں، موٹی موٹی جو بنیادی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو کف الاذی، کہ حسن الخلق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زبان سے، انسان کے اعضاء سے، اور اسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے انسان کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، جیسے کہ حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے لوگوں کے لیے دل کو صاف کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تباغضوا، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کیا کرو اور دشمنیاں نہ کرو، بلکہ آپس میں اللہ کے لیے بھائی بن کے رہو۔ پھر ہے اجتناب صفات النفاق، اسی طریقے سے نفاق کی جو صفات ہیں ان سے بچنا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی کیا آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کیا کیا صفات اور کیا کیا اس کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب واذا عاہد غدر، جب بھی عہد کرتا ہے تو اس کو بٹرے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا خاصم فجر، جب لڑائی کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے بسط الوجہ والبشاشہ، اچھے ایکسپریشن کے ساتھ، اچھی اسمائل کے ساتھ،
اچھے خوش جسے کہتے ہیں نا اچھے چہرے کے ساتھ لوگوں کو ملنا، حشاش بشاش انداز میں لوگوں کے ساتھ ملنا اور پیش آنا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، یہاں تک کہ تم اگر اپنے بھائی سے ایک اچھی مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس کو بھی ہلکا نہ سمجھو، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. پانچویں چیز ہے الرفق واللین الکلام، نرمی اور نرم بات کرنا. اللہ تعالیٰ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرم ہے. اللہ کتنی نرمی کرتے ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ. یحب الرفق، اور وہ پسند کرتے ہیں نرمی کو. اور آپ نے فرمایا وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، آپ نے فرمایا کہ جو نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ کبھی سختی کے ساتھ اللہ عطا نہیں کرتے. یعنی جو بندہ نرمی کرے گا اس میں اس کو جو فوائد اور بینیفٹس حاصل ہوں گے وہ کبھی بھی درست یا پھر سخت معاملہ لوگوں کے ساتھ کرنے سے کبھی بھی اس کو فائدے حاصل نہیں ہوں گے. اور بڑی کامن سی بات ہے اور لاجیکل بات بھی ہے. آگے چیز ہے الجود وبذل المعروف. جود کہتے ہیں دل کھلا کرنا، سخاوت اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، سب سے زیادہ بھلائی لوگوں کی خیر چاہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے. اسی طریقے سے العدل فی القول والحکم، اسی طریقے سے جب لوگوں کے ساتھ بات کرنا تو بات صاف کرنا، جھوٹ سے بچ کے انصاف کی بات کرنا. والحکم، اور اسی طریقے سے جب فیصلے کی بات آئے تب بھی اس وقت کیا کرے انسان، فیصلہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ یعنی عدل سے پیش آئے. ان اللہ، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انصاف کرنے والے ہوں گے وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. اور اس طریقے سے قرآن مجید میں بھی ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اسی طریقے سے آخری چیز، آٹھویں چیز وہ یہ ہے کہ یعنی یہ 7 چیزیں خاص طور پہ ہم نے ذکر کی. آخری جو ہم نے اسپیکٹ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہم نے کہا تھا کہ سیشن کا لاسٹ پارٹ وہ یہ ہے کہ اس کا معاشرے کے اندر کیا اس کا اثر ہوتا ہے. بڑی آسان سی بات ہے، اوبیسلی جو بندہ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہے لوگوں کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے، لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک خیر اور بھلائی پھیلتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بڑی حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک کھجور کے درخت کی ہے. کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہے کہ مشکل وقتوں میں، صحرا میں، گرمی کے اندر بھی لوگوں کے لیے ایک سائے کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کو پھل دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی اٹ سیلف ان ایسنس بنیادی طور پہ کیا ہے، خیر کا باعث ہے. تو یہی جب انسان، ہر بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں گے، دوسرے بھی آخرکار کیا کریں گے کہ اس کو اپنائیں گے، تو معاشرے کے اندر ایک بھائی چارہ، ایک محبت اور ایک قوت اور اجتماعیت پیدا ہوگی جو کہ کسی بھی معاشرے کی سروائیول کی اسینشل نیڈ ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اچھے اخلاق ایک والنٹری چیز ہے، یعنی میرے اوپر اختیار ہے، میں چاہوں تو کر لوں. نہیں، فرض ہے، اس پہ ہمارا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.